نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ ہمارا نیا چینل ہے سچا اسلام سچی کہانیاں۔ اس میں تاریخ کے وہ تمام سچے واقعات اور وہ قرآن کے وہ تمام واقعات جو مختلف مقامات پر تفصیلاً مختصراً اشارتاً یا تکراراً ذکر ہوئے ہیں، ان تمام واقعات کو اسی چینل پر جمع کر کے یہیں سے اپڈیٹ کیا جائے گا۔ آج ہم کربلا کے اسباب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ حسین جو جنت کا سردار ہے، وہ حسین جسے رسول اللہ نے اپنا فرزند قرار دیا، وہ حسین جس کی خاطر رسول اللہ خود سواری بنے، اور جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کتنی اچھی سواری ہے شہزادے، تو رسول اللہ نے اس کو ٹوک کر کہا، خبردار یہ مت کہنا، یہ کہنا کتنا اچھا سوار ہے۔ آخر کیا ہوا کہ بعد رسول اسے کربلا کی دودھ تک پہنچایا گیا، تپتی ہوئی ریت تک پہنچایا گیا۔ وہ مقدمات کہاں سے فراہم ہوتے ہیں؟ اس واقعے کربلا کی کڑیاں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ کربلا کا واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر یا سن کر سرسری گزرا جائے۔ تحقیق بہت ضروری ہے کہ آخر اس واقعے کی کڑیاں کہاں سے ملتی ہیں۔ جی ہاں، اس واقعے کی سب سے پہلی کڑی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ملتی ہیں کہ جب بہت سے منافقین اسلام کا لوادہ اوڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کفر نے ہمیشہ اسلام سے منہ کی کھائی، چاہے جنگ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، یا جتنی بھی جنگیں جو حیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لڑی گئی۔ جنگ احد میں تو بہت شکست ہوئی۔ اس کے بعد کفر نے یہ سوچا کہ اگلی دفعہ ہم مسلمانوں کو بھی ختم کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قتل کریں گے۔ اور جنگ کی احد کی معرکہ آرائی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی نے اور مولا علی علیہ السلام نے ایسی جان فشانی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی کہ بالآخر یہ جنگ بھی کافر ہار گئے۔ اور جنگ خندق اور تمام واقعات کہ جب وہ ناکام ہوئے، لیکن ناکام ہوئے پر امید تھے۔ وہ امید کیا تھی؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10,000 کا لشکر لے کر مکہ فتح کرنے نکلے تو وہ تمام کافر ڈر گئے کہ آج تو رسول اللہ انتقام لینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن وہ جو سردار تھا ابو سفیان، اس نے کہا کہ پریشان مت ہو، آخر رسول اللہ کتنے عرصے تک زندہ رہیں گے؟ 60 سال تو ابھی ان کی عمر مبارک ہے، یہ تو میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، مبارک، احترام کروں گا رسول کا۔ انہوں نے کہا آخر کب تک زندہ رہیں گے؟ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم پھر واپس پلٹ کر کفر کی طرف واپس آ جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اسلام کا لوادہ اوڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور ایک دو کی تعداد میں بہت زیادہ منافقین تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو آس پاس میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم اس سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے آس پاس رہنے والے سب کے سب اچھے، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اچھے ہوں؟ آپ اس بات سے بے خبر ہیں کہ قرآن میں 150 آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ ان سب کا کیا کریں گے؟ کون تھے یہ منافقین جو رسول اللہ کے آس پاس ہی رہتے تھے؟ 150 آیتیں۔ اور جب یہ اسلام میں آئے، اس بات سے پر امید تھے کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم واپس کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، یعنی مرتد ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن میں مرتد ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ میرا موضوع تو ظاہراً وہ نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت ہے کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے، جو بھی مرتد ہوگا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب ایک بہت بڑے پلاننگ کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے اور یہی سوچ رہے تھے کہ کب تک رسول اللہ کا یہ دین چلے گا؟ جب تک حیات ہیں، اس کے بعد تو رسول اللہ کا دین کو چلانے والا نہیں ہے۔ لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر
حج سے واپسی پر میدان غدیر میں رسول اللہ نے اپنے جانشین کا مقرر کیا اور تعین کر دیا اور قرآن و اہل بیت کا واضح منشور دیا، اب وہ نا امید ہو گئے. یعنی ان کی جو سوچیں تھی، وہ جو سوچ رہے تھے، یعنی وہ ان کی جو امیدیں تھیں وہ خاک میں مل گئی. آپ نے سنا کہ قرآن کی آیت الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. غدیر کے دن مایوس کیوں ہوا؟ اسی لیے کہ وہ جو سوچ کر اسلام میں آئے تھے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا. اب آخری جو رسول اللہ کے واقعات ہیں، یعنی آخری دور میں جو واقعات رونما ہوئے وہ بہت عجیب واقعات ہیں. رسول اللہ کے حکم عدولی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اوپر سے کچھ ڈالا گیا، یا پھر اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. جیسے جیش اسامہ کا لشکر رسول اللہ نے کہا رومیوں سے جنگ کرنے جاؤ، کوئی نہیں گیا. کرتاس کاغذ اور قلم کا واقعہ تو بہت مشہور ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد اب رسول اللہ کے آخری لمحات میں تو یہ کھل کر منافقت پر اتر آئے اور انہوں نے نبی کے بعد ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، شہزادی کا گھر چلایا، اور یہ سارے واقعات یہ ہوتے ڈیولپ ہوتے ہوئے یہ مظالم کربلا تک پہنچ گئے. یعنی کربلا میں ظلم کی انتہا ہوئی جس کی ابتدا بعد رسول ہوئی تھی. یہ تو پہلا سبب تھا. اب دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ آل امیہ کو اقتدار پر لایا گیا، بنی ہاشم کو محروم کر دیا گیا. مولا علی علیہ السلام جس کو حکومت کا حق تھا، جس کو رسول اللہ نے اپنے جانشین بنایا تھا، اب یقین کریں کہ اگر رسول اللہ کے بعد فوراً علی کی حکومت آتی تو یہ تمام منافقین کا قلع کما ہو جاتا اور 30 سال کے عرصے میں کوئی بھی منافق ہوئی زمین پر نہ بچتا. لیکن بنو ہاشم یعنی علی اور قرآن و اہل بیت کو حکومت سے دور رکھا گیا اور بنو امیہ ابو سفیان کی اولاد ان کو حکومت میں لایا گیا. یعنی جس کے لیے رسول اللہ نے یہ واضح اعلان کیا تھا کہ بنو امیہ کی اولاد اور ابو سفیان کے لیے حکومت کرنا حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ لوگ حکومت ہی کی غرض سے اسلام میں آئے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ بعد رسول وہی غلطی دہرائی گئی اور والی شام بنایا گیا. نہ صرف والی شام، جب خلافت ثانیہ آئی تو اس پر برقرار رکھا، جب ثالثہ آئی تو اس کی حکومت کی حدود مزید بڑھا دی، اختیارات مزید بڑھا دیے. جب یہ سارے یعنی 25 سال تک وہ حکومت میں رہا، وہ بھی ایسے ملک میں شام، اس نے اپنی فوج بنائی. اب ظاہر سی بات ہے، اب جب 25 سال کے بعد مولا علی علیہ السلام کو جب مرکزی حکومت میں لایا گیا تو اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کر سکے، اور اس نے کیا بھی. یہ جو جنگ جمل ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، یعنی اس کا اصل سبب بھی آل امیہ ہی تھے، کیونکہ انہوں نے ہی علی کے لشکر کو توڑا تھا منافقت کر کے، مکاری کر کے. تو یہ تمام واقعات، یہ کربلا آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد تیسرا اور آخری پوائنٹ یہ کہ جو امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کی شرائط رکھی، معاہدہ ہوا. یہ تو بات طے ہے کہ وہ جب حکومت میں آیا شام کا والی تو اس نے مرکزی حکومت یعنی مولا علی سے جنگ کی اور معاملہ حکمین تک پہنچا. جنگ ختم نہیں ہوئی، حکمین یعنی کانٹریکٹ تک معاہدہ پہنچا. اسی دوران مولا علی کی شہادت ہوئی اور امام حسن علیہ السلام اس جو ہے نا خلافت پر فائز ہوئے جس خلافت پر امیر المومنین علیہ السلام تھے. تو ظاہر سی بات ہے جنگ تو چل رہی تھی. اب مسلمانوں کا خون بہا جا رہا ہے، امام حسن کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے. شام سے تھیلیاں بھر کے لوگوں کو دی جا رہی ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا عمرا کو، فوجیوں کو یا کمانڈروں کو خریدا جا رہا ہے. تو معاملے کی نزاکت کو دیکھ کر امام حسن نے ان کے ساتھ صلح کیا، اور صلح کرنے کے بعد وہ حکومت اس کے حوالے کر دی اور شرائط رکھی، معاہدہ کیا. بہت سے معاہدے کی شرائط ہیں، ان میں سے مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم گالیاں نہیں دی جائیں گی. اس طرح سے آخری جو شرط تھی کہ یزید اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا، جانشین نہیں بنائے گا، حکومت کے لیے اپنے بیٹے یزید کو نہیں لائے گا.
تو یہ تو بات طے ہے کہ امام یا نبی کی طرف سے کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، لیکن جب معاہدہ پورا پامال ہو جائے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیر شام نے معاہدہ پورا پامال کیا، تاراج کیا، اس کی تصدیق کی، لیکن وہ ایک آخری شرط کہ معاویہ اپنے بعد یزید کو حکومت نہیں دے گا، اپنا جانشین نہیں بنائے گا، یہ تو معاویہ مرے گا تب کی بات ہے نا۔ تو اس ایک شرط کی وجہ سے امام حسن نے کوئی اقدام نہ کیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی 10 سالہ حکومت، امام حسن کی شہادت کے بعد 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی، 60 ہجری تک امام حسن اسی معاہدے پر جو امام حسین علیہ السلام اسی معاہدے پر جو امام حسن نے کی 10 سال تک یعنی اس معاہدے کے ساتھ رہے، لیکن جب آخری شرط بھی پامال ہو گئی تو بالکل ویسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے، فتح مکہ میں کیا ہوا تھا کہ جب ابو سفیان اور اس کے درمیان معاہدہ ہوا تھا 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، پھر اس کے بعد اور بھی سارے معاہدے، جب آخری معاہدہ ان کی طرف سے کفار کی طرف سے ٹوٹا تو رسول اللہ نے 10,000 کا لشکر لے کر مکے پر چڑھائی کر دی، پھر بغیر جنگ اور بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہوا بالکل۔ اب جب معاویہ مرا، اس کے بعد اس کا بیٹا تخت حکومت پر آیا تو وہ ساری شرائط پامال ہو گئی۔ اب تو امام حسین خاموش نہیں رہ سکتے تھے اور اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ بیعت کا مطالبہ بھی کر دیا گیا۔ تو یہ وہ تمام واقعات اور اسباب تھے جس میں امام حسین خاموش نہیں رہ سکتے تھے، جو کربلا کے اصلی واقعات ہیں اور اصلی اسباب ہیں، وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یزید کے لیے آخر امام حسین کی بیعت اتنی ضروری کیوں تھی۔ اس نے کہا کہ خانہ کعبہ کے ساتھ اگر چپٹا ہو تو بھی قتل کر دیا جائے، حالانکہ اس نے تو یہ کہا تھا کہ 3 افراد ہیں، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور امام حسین ابن علی، تینوں سے بیعت لو، باقی 2 ضروری نہیں ہیں۔ لیکن امام حسین آخر اتنی اہمیت کیوں تھی امام حسین؟ تو انشاءاللہ ہم اگلی قسم میں بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔